السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری کی زبانیں۔ آج کا سلسلہ 10واں سلسلہ ہے۔ پچھلے سلسلے کا بقیہ حصہ سماعت فرمائیے۔ جب مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے خاندانی بزرگ مولوی صاحب کو سمجھا بجا کر تھک گئے، اس خاندان کے فیض یافتہ علماء کرام نے فہمائش کا فریضہ ادا کر لیا، یعنی سمجھانے بجھانے کا فریضہ ادا کر لیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت نے بھی اسماعیل دہلوی کو کافی سمجھایا بجھایا، راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے سے روکا۔ تو موصوف کا پارا غصہ اور چڑھ گیا، موصوف اور چیر میں آ گئے۔ خارجیت و نجدیت کا اصلی رنگ موصوف کی تقریر و تحریر سے ظاہر ہونے لگا۔ بات بات پر مسلمانوں کو ٹھیٹ مشرک بتانا شروع کر دیا۔ حضرات علماء کرام نے مولوی محمد اسماعیل دہلوی سے یہی تو کہا تھا کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ کر۔ متحدہ ہندوستان کے مسلمانان اہل سنت و جماعت کو مشرک بتا کر 13 صدیوں کے مسلمانوں کو جہنم کا ایندھن قرار نہ دو۔ خود شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اسماعیل دہلوی کو سمجھا بجھا کر ڈرا دمکا کر کافی کچھ دیکھ لیا، اور موصوف کسی کے کہنے کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ تو مجبور ہو کر مسلمانان اہل سنت و جماعت نے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی، یعنی اس وقت اسلامی قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ تو اس وقت جو مولانا فضل حق خیر آبادی تھے، وہ اس فتنے کو دبانے کے لیے منظر عام پر آئے۔ اس فتنے کے متعلق جو ریمارک دیا وہ ان کی انتہائی وسیع و نظری کا بیان ثبوت ہے، یعنی اس فتنے کو دبانے کے لیے جو مولانا فضل حق خیر آبادی نے معاملات سر انجام دیے، بہت وسیع و نظری کا بیان ثبوت ہے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے ثانی نگار یعنی مرزا حیرت دہلوی، جو کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی زندگی کے باب لکھتا رہا ہے، انہوں نے کہا اس موقع کے جملہ حالات کو اس نے بیان کیا، لیکن اس طرح کہ اپنے محبوب رہنما کی آن پر حرف نہ آنے دیا۔ یعنی حیرت دہلوی صاحب نے اپنے قبلہ و کعبہ اسماعیل دہلوی کی جس طریقے سے تصویر کشی ان کی سیرت نگار کو لکھا ہے، انہوں نے ہر قسم کی اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ واقعہ تو دہلوی صاحب نے بیان کر دیے، لیکن انصاف کا خون کر کے ہی دہلوی صاحب نے چھوڑا۔ یعنی حیرت دہلوی صاحب نے، مرزا حیرت دہلوی، جن کے اسباق سکول کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ سکول تو ہے ہی انگریز کی جڑ اور اس کی پیوند۔ قارئین کرام مندرجہ ذیل بیان کو پڑھیں اور حقائق کی روشنی میں آپ تجزیہ کریں۔ آئیے سنیے۔ یہ زمانہ گویا مولانا شہید کی ریفارمیشن کا آغاز تھا، اور یہی زمانہ اس تلخ تر دشمنی کا تھا جو خواہ مخواہ حاسدین مولانا سے کرتے تھے۔ یعنی یہ حیرت دہلوی صاحب اسماعیل دہلوی کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی سے اس وقت کے جو علماء تھے وہ تو خواہ مخواہ حسد کیا کرتے تھے۔ جب مختلف مضامین پر واز ہوئے تو لوگوں میں، جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں، ایک شورش سی پھیل گئی اور چاروں طرف ایک دھند مچ گیا۔ بلا وہ تو مدت سے مختلف پیروں شہیدوں سے ماتا کے پوجنے کے عادی تھے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان تو پیروں کی عبادت کرتے تھے، شہیدوں کی عبادت کرتے تھے، سیتلا ماتا کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں، یعنی کہ اسماعیل دہلوی کے دور کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اکیلے خدا کی پرستش اکیلے خدا کو ماننا، اس کی پرستش کرنا اچھا معلوم نہ ہوتا تھا۔ تو وہ اسماعیل دہلوی کی تقریریں سن سن کر برکتے برکتے مولانا شہید کے فقیری واز سے پورے برک اٹھے، یعنی مسلمان، اور اب انہوں نے عدالت کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مسلمانوں نے
جب اسماعیل دہلوی کے فتنہ، اس کے وعظ، اس کی نصیحتیں، اس کی تقریریں، جس میں اس نے بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہا، اس سے مسلمان تنگ آ گئے تو اب وہ عدالت کی طرف چل دیے، کیونکہ اکبر شاہ یعنی اکبر شاہ بادشاہ دلی کی طرف سے صاف جواب مل چکا تھا، مگر عدالت میں جانے سے پہلے انہیں ضرور ہوا کہ وہ مولوی فضل حق صاحب سے مشورہ کر لیں کہ کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ مولوی منطقی صاحب علامہ فضل حق خیرآبادی ریزیڈنٹ کے بڑے ہی منہ چڑے اور معتبر تھے، اور وہ انہی کے کہنے پر زیادہ چلتا تھا۔ جب یہ لوگ سر رشتہ دار علامہ خیرآبادی کے پاس پہنچے، یعنی کہ یہ ساری گفتگو لے کر مسلمان اس وقت اپنے دور کے مفتی اعظم خیرآبادی کے پاس پہنچے اور ساری کیفیت عرض کی، تو مولانا فضل حق خیرآبادی رونے لگ پڑے اور روتے روتے فرماتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی دین محمدی کی بیخ کونی کیے بغیر نہیں رہنے کا۔ یہ مولوی یعنی کہ یہ مرزا حیرت دہلوی سے، چونکہ اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اب وہ تنقید کر رہا ہے فضل حق خیرآبادی پر۔ کہتا ہے یہ مولوی منطقی صاحب کا پہلا جملہ تھا جو انہوں نے پیارے شہید کی نسبت استعمال کیا، یعنی انہوں نے اسماعیل دہلوی کو دین کا قاتل کہا۔ یہ مرزا حیرت دہلوی کی کتاب حیات طیبہ ہے، صفحہ نمبر 90 سے ہم نے یہ اقتباس پڑھا ہے۔ بہرحال قانونی چارہ جوئی سے مولوی محمد اسماعیل دہلوی کا وعظ بند کروا دیا گیا۔ اس بندش کے دوران میں معلوم نہیں اعلیٰ انگریزی حکام کے ساتھ مل کر کیا کھچڑی پکائی گئی کہ ریزیڈنٹ نے مولوی محمد اسماعیل صاحب کے وعظ پر جو پابندی لگائی تھی اسے منسوخ کر دیا۔ سامعین یاد رہے، یہ جو اسماعیل دہلوی کے وعظ پر پابندی لگائی تھی مولانا فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں کے توسط سے، کیونکہ انگریزوں کا ریزیڈنٹ تھا تو اس کے ذریعے سے اس وقت انگریزی قانون تھا۔ چونکہ فضل حق خیرآبادی کے دور میں دو ہی قانون چل رہے تھے کہ جہاں پر کوئی کہتا جی ہم نے انگریزوں سے ہی فیصلہ کروانا تو وہ انگریزی کرتے تھے، وگرنہ مسلمانوں کے طریقے سے ہی فیصلہ ہوتا۔ تو مولانا فضل حق خیرآبادی نے تو اسلامی نظریے سے فیصلہ کر دیا کہ اس کی تقریر، اس کی وعظ و نصیحت، اس کی لکھائی کتابوں پر پابندی لگا دی جائے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ انگریزوں کو اپنے دوست کی اس قدر سوجی کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی کے تحفظ کا پورا سوچ لیا۔ ذرا سنیے گا، کہتے ہیں ریزیڈنٹ نے مولوی محمد اسماعیل صاحب کے وعظ پر جو پابندی لگائی تھی اسے ختم کر دیا۔ منسوخی کا حکم یعنی ختم کرنے کا حکم متوقع وقت پر نہ پہنچا تو موصوف اپنے معتمد ساتھیوں کے ہمراہ ریزیڈنٹ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، یعنی مولوی اسماعیل دہلوی کی اتنی جرت تھی کہ خود ہی ریزیڈنٹ کے پاس جا پہنچتے۔ ریزیڈنٹ جو انگریزوں کی طرف سے تھا، جو موصوف کے معنی خیز اور خلاف توقع اعزاز اکرام بہت زیادہ اس نے بڑھ چڑھ کر کیا، وہ ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ وہی اسماعیل دہلوی کہ جس کی وعظ و تقریروں سے مسلمان اکتا چکے تھے، لیکن انگریزی ریزیڈنٹوں نے اسماعیل دہلوی کی عزت بھی کی، اکرام بھی کیا۔ یہ وہی اسماعیل دہلوی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سکھوں کے خلاف جہاد کیا۔ بھلا یہ کیسا جہاد ہے کہ پیچھے پشت پر ہاتھ انگریزوں کا ہے اور آگے جہاد اسلامی قرار دیا جا رہا ہے؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ خیر، اس نے اہل نظر علماء اہل سنت کی آنکھیں کھول دیں۔ یہ واقعہ بھی مرزا حیرت دہلوی نے اپنے لفظوں میں ذکر کیا ہے، ذرا سنیے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں آپ نے یعنی اسماعیل دہلوی نے خارجی طور پر دریافت کر کے کہ فلاں وقت ملنے ملانے اور فرصت کا ہوتا ہے، سیدھے ریزیڈنٹ کی کوٹھی پر پہنچے۔ ساتھ میں صرف مولوی عبدالصمد بنگالی اور مولوی عبدالرحیم محدث تھے، اور ایک اسماعیل دہلوی کا منشی بت پرست ہیرا لال تھا اور ایک خدمتگار تھا۔ کل یہ 4 بندے اسماعیل دہلوی کے ساتھ تھے۔
پہلے آپ نے جا کے اطلاع کرائی، یعنی اسماعیل دہلوی نے پہلے تو انگریزوں کو ریزیڈنٹ کو اطلاع بھیجی۔ جو ہی ریزیڈنٹ نے سنا کہ شاہ اسماعیل آئے ہیں، فوراً ریزیڈنٹ باہر نکل آیا اور باہر برانڈے سے آگے سے خیر مقدم کرنے کے لیے آ گیا۔ اس انگریز نے اسماعیل دہلوی کی حد سے زیادہ عزت کی اور بار بار یہ کہا، آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا، یعنی ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ معمولی مزاج پرسی کے بعد انگریزی ریزیڈنٹ نے خود یہ الفاظ کہے، مولوی صاحب، ہمارے سر رشتہ دار علامہ فضل خیرآبادی کی غلطی سے آپ کے واز بند کرنے کا میں نے حکم تو جاری کر دیا تھا، لیکن جب آپ نے واجبی اور معقول وجہیں لکھیں تو میں نے اسی وقت حکم ثانی لکھوا دیا تاکہ واز قدیمی طور پر جاری کیا جائے اور اسماعیل دہلوی صاحب، آپ کے واز و نصیحت و آپ کی تقاریر پر ہر قسم کی پابندی اور مزاحم کو اٹھا دیا جائے۔ سامعین، یہاں پر ایک اعتراض آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، اس اعتراض کا جواب بھی دینا ضروری ہے کہ اسماعیل دہلوی تو چلو انگریزوں کی طرف مائل تھا، فضل حق خیر آبادی کیوں انگریزوں کے ریزیڈنٹ کے ماتحت حکم نامہ جاری کیا کرتے تھے، یعنی انگریزی کچہری کے ماتحت؟ یاد رہیے کہ سامعین، میں نے پہلے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ انگریزوں نے جس وقت ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے اسلامی عدالتیں ختم نہیں کی تھیں، بلکہ انہوں نے اسلامی عدالتوں میں مسلمانوں کے قوانین ہی جاری رکھے، اور جہاں پر مسلمانوں کے علماء یہ فرائض سر انجام دے رہے تھے انہیں بحال رکھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے تمام کچہریاں، تمام عدالتیں مسلمانوں کی تباہ و برباد کر دی تھیں۔ ایک رات میں ہی یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فضل حق خیرآبادی اس وقت عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے ہی اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ اور اسماعیل دہلوی کے اوپر پابندی عائد کی، اور یہ مسلمانوں کے کہنے اور حق گوئی اور انصاف پسندی پر عمل کرتے ہوئے کیا۔ لیکن اگلی بار جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ ہمارے مفاد کا بندہ جس پر پابندی عائد ہو گئی ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں، تو انگریزوں نے خوب خیر مقدم کیا۔ خیر سامعین، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ واز پر جو پابندی لگائی گئی تھی انگریز اسے اٹھا دیتے، دوبارہ واز کہنے کی اسماعیل دہلوی کو اجازت دے دی جاتی، لیکن یہ جملے کہ قدیمی طور پر جاری کیا جائے کہ الفاظ کچھ اور ہی غمازی کر رہے ہیں اور کوئی مزاحم نہ ہو کا آرڈیننس اس خدشے کو مزید تقویت پہنچا رہا ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی نظر میں مسلمان تو سب کے سب مشرک ہی تھے، لیکن ایک ظاہر بت پرست اور ٹھیٹھ مشرک یعنی ہیرا لال کو اسماعیل دہلوی صاحب کی اس عقیدت، محبت یا یگانگت کے تحت منشی پرنسپل سیکرٹری کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، جو رازداری کے مواقع پر بھی سائے کی طرح اسماعیل دہلوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ تو یہ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے مسلمانوں، لا تتخذوا بطونۃ من دونکم، اپنا رازدار غیر مسلمانوں کو نہ بناؤ۔ لیکن یہ نرالے ہی ریفارمر صاحب ہیں، یہ نرالے ہی مسلح ہیں کہ ہیرا لال ہندو کو منشی رکھتے ہیں، اور عجیب و غریب مجاہد ہیں کہ راجا رام ہندو راجپوت کو تولچی رکھتے ہیں۔ کہیں یہ میراث خواری سے بہراوری اور یقتتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان کی جلوہ گری تو نہیں؟ یعنی کہ یہ اسماعیل دہلوی کا سارا کردار خوارج کی بالکل آئینہ دار تو نہیں؟ اسی منشی ہیرا لال کے متعلق مرزا حیرت دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے، کہتا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہم شاہ صاحب یعنی محمد اسماعیل دہلوی کا واز بلفظ ہی نقل نہیں کر سکتے، اس لیے نقل نہیں کر سکتے کہ جو کاغذات منشی ہیرا لال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پائے۔ اگر ملے ہیں تو وہ پارا پارا ہونے کے ایسے بد خط لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بلفظ ہی نقل کرنے کا فخر حاصل نہ کر سکے۔
یعنی یہ منشی کس قدر بے پرواہ منشی تھا اسماعیل دہلوی کا کہ یہ اسماعیل دہلوی کے خطوط کی حفاظت بھی نہ کر سکا، جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کھچڑی اور ہی قسم کی تھی جو کہ خطوط بھی بحفاظت نہ رکھے گئے۔ جب فہمائش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا، قانونی چارہ جوئی نے کچھ اور ہی نظارہ دکھایا کہ 14 طبق روشن ہو کر رہ گئے تو یقین ہو گیا کہ جس راستے پر موصوف اسماعیل دہلوی گامزن ہو چکے ہیں اس سے ہٹنا، اس اپنے راستے سے ہٹنا اور اپنے بزرگوں کے مسلک کی پیروی کرنا اب اسماعیل دہلوی کے بس سے باہر ہے۔ یہ اپنی مرضی کھو چکے، کسی کی مرضی کے پابند ہو چکے، یعنی اسماعیل صاحب اپنی مرضی کر نہیں سکتے اور غیروں کے شکنجے سے جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو علماء کرام نے طے کیا، علماء اہل سنت نے طے کر لیا کہ اب فرض کی ادائیگی کا یہی وقت ہے اور صرف یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ ہم اسماعیل دہلوی سے بحث و مباحثہ کر کے انہیں مسلک سے ہٹا ہوا ثابت کریں اور مذہب و اہل سنت و جماعت سے اس خارجی وہابیت کے علمدار کو نکال دیں اور دنیا سنیت کے سامنے ثابت کر دیں کہ اس سے اپنا ایمان بچائیں، تاکہ عوام الناس ان کے دام فریب میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت برباد کرنے سے محفوظ و مامون رہ سکیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہ اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں اور پکے سنی تھے، ان کے خلفاء اور مولوی محمد اسماعیل کے چچا زاد بھائیوں نے ان سے جامعہ مسجد دلی میں ایک فیصلہ کن مناظرہ مباحثہ کیا، جو پاک و ہند کی سرزمین میں حنفیت و وہابیت کا سب سے پہلا مناظرہ تھا۔ یعنی سب سے پہلے اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کرنے والے جامعہ مسجد دلی کے اندر خود اسماعیل دہلوی کے گھر کے افراد ہی تھے۔ اس مباحثے کی رویداد حضرت فضل رسول بدایونی نے، جن کا وصال 1240 ہے، موصوف کے حین حیات یعنی ان کے قتل ہونے سے 5 یا 6 سال پہلے یوں بیان فرمائی، اور کسی نے ایک لفظ کی تغلیظ بھی ثابت نہ کی۔ اس مناظرے کے متعلق سنیے گا ذرا۔ کہتے ہیں مجلس جامعہ مسجد کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے ایک استغاثہ یا استفتاء مرتب ہوا با مہر دستخط مولوی رشید الدین خان صاحب، مولوی فضل حق صاحب، مولوی مخصوص اللہ صاحب، مولوی موسیٰ صاحب، مولوی محمد شریف صاحب، مولوی عبداللہ صاحب و اخون شیر محمد صاحب۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت تھے جنہوں نے فتویٰ جو استفتاء تھا اس پر اپنی مہریں لگائیں، جن علماء اہل سنت کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت منگل کے دن 29 ربیع الثانی تھی، اسلامی تاریخ 1240 تھی۔ مولوی عبدالحی جامعہ مسجد میں واعظ کہہ رہے تھے۔ مولوی رشید الدین خان صاحب و مولوی مخصوص اللہ صاحب و مولوی موسیٰ صاحب و مولوی رفیع الدین صاحب مرحوم کے صاحبزادے اور مولوی محمد شریف صاحب وغیرہ علماء و طلباء خاص و عام حوض پر مجتمع ہوئے۔ یعنی کہ مولوی عبدالحی کے وعظ کے دوران یہ علماء اہل سنت و جماعت کی ایک جماعت وہاں پر جمع ہوئی۔ جب مولوی عبدالحی واعظ کہہ چکے، تقریر کر چکے، تو عبید اللہ طالب علم نے استفتاء پیش کیا کہ اپنی مہر اس پر کر دیجئے۔ مولوی عبدالحی نے کہا میں نہیں مہر کرتا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ طلباء نے کہا کچھ نہیں جانتے تو اس پرچے پر یہی لکھ دیجئے، اور اصرار کیا تو مولوی عبدالحی نے انکار کر دیا اور غم ظاہر کرنے لگا، غصہ ظاہر کرنے لگا۔ خیر، مفتی شجاع الدین علی خان صاحب نے کہا اس کا تصفیہ ضرور ہے کہ برا اختلاف پڑ گیا ہے۔ مرزا غلام حیدر شاہ زادے اہل علم کی تکرار سے رنجیدہ ہوئے اور مولوی عبدالحی وغیرہ کو مجمع علماء میں واسطے مناظرہ لائے گئے۔
یعنی مولوی عبدالحی جو کہ اسماعیل دہلوی کے ہی داستے راز تھے، اس کے ہی ہیلپر تھے اور اسی کے ہی ہم نظریہ ہم خیال تھے، تو اس کو قابو کیا گیا جامعہ مسجد دلی میں، اور علماء اہل سنت کی طرف سے ایک پرچے پر مہریں لگا کر اس کے سامنے مناظرہ کرنے کا وہ فتویٰ پیش کیا گیا، مناظرے کا لیٹر پیش کر دیا گیا۔ مجمع بے شمار خاص و عام، امیر و فقیر کا ہو گیا۔ کوتوال یعنی پولیس بھی واسطے بندوبست کے جامعہ مسجد دلی میں آ پہنچی۔ مولوی عبدالحی نے فاضلوں سے پوچھا، یعنی طلباء سے پوچھا، علماء سے پوچھا کہ بھئی تم سب یہاں پر کیوں جمع ہو گئے ہو؟ کسی نے کہا کہ آپ کے بلانے کے موافق کہ ہر روز کہا کرتے تھے کہ جس کو تاب مناظرہ کی ہو ہمارے سامنے آوے، سن کر چپ ہوئے۔ اچھا، یہ سن کر کون چپ ہو گیا؟ مولوی عبدالحی۔ مولوی عبدالحی نے پوچھا تھا نا طلباء علماء سے کہ تم سارے اس وقت کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم ہی تو روزانہ مناظرے کا چیلنج کرتے تھے۔ مولوی مخصوص اللہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بموجب حکم خدا کے آئے ہیں کہ حق ظاہر ہو جائے۔ مولوی موسیٰ جو کہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے استادوں کو یعنی کہ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، دیگر علماء اہل سنت کو برا کہتے ہو۔ یعنی سامعین، یہ وہ ہستیاں علماء اہل سنت ہیں جو کہ اسماعیل دہلوی کے ہی خاندان سے تھے، اور وہ خود ہی اسماعیل دہلوی کو اپنے خاندان سے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں اور صاف فرما رہے ہیں، اور اس بات کو خود دیوبندیوں کی کتاب مرزا حیرت دہلوی سے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی دادا، تایا، چاچا کے خلاف بولتا ہے۔ مولوی موسیٰ نے کہا کہ یہ ایسے مسئلے نئے بتاتے ہیں کہ ان سے برائی استادوں کی ثابت ہوتی ہے، یعنی ہمارے سلف صالحین پر بہت سنگین اعتراض جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا مسئلے ہیں؟ کہا کہ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ قبر کے بوسے سے شرک ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے اکابر شاہ عبدالعزیز و شاہ ولی اللہ وغیرہ اس کے مباشر ہوتے تھے، یعنی ہمارے بزرگ تو قبور کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ شرک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل صاحب چچا کو اور دادا کو اور والد کو مشرک کہتا ہے۔ مولوی عبدالحی نے انکار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں یہ کہتا، حالانکہ ان خوارج کی یہی مثال ہے کہ جب آمنے سامنے بات ہوتی ہے تو منکر ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ لکھ دو تاکہ تمہارے اوپر جھوٹ باندھنے کی تکذیب کی جاوے۔ مولوی عبدالحی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھ دیا، بوسہ دہندہ مشرک نیست، یعنی اس نے کہا کہ جو بھی قبر کو بوسہ دیتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتا۔ بالآخر اسماعیل دہلوی کے ساتھی عبدالحی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھ ہی دیا۔ مولوی رشید الدین خان صاحب کے ہاتھ میں فتویٰ دیا گیا۔ یہ سنی عالم تھے اور قریب مولوی عبدالحی کے آ کر بیٹھ گئے۔ مولوی عبدالحی اسماعیل دہلوی کے دست راست نے گلا شکوہ ان سے شروع کر دیا کہ خان صاحب، مجھے آپ کی خدمت میں دوستی تھی، آپ تو میرے دوست تھے، تم برملا مجھے ذلیل کرتے ہو، یعنی بالآخر مجھے اتنے بڑے مجمع میں مناظرہ کرنے پر کیوں کھینچ تان کرتے ہو؟ خان صاحب نے فرمایا، یعنی مولوی رشید الدین خان صاحب نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعزاز و اظہار کمال کے واسطے آئے ہیں۔ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ تم مسئلے خلاف سلف کے کہتے ہو، اس سبب سے تم سے خلق کو وحشت ہوتی ہے، ایسے مجمع میں مفتریوں کی تکذیب ہو جائے، اس لیے آئے ہیں۔ یعنی ہم تو آپ کو مدد دینے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی مناظرہ کرو تاکہ پتہ چلے سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ مولوی عبدالحی شکوے ہی کی پریشان باتیں کرتے رہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لوگ مبلغ وہابیت و نجدیت مثل شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کی راہ، ان کا راستہ، شاہ عبدالعزیز کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی وقت گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی، لوگ اسماعیل دہلوی کو اور اس کے ساتھی عبدالحی کو برا بھلا کہنے لگے۔
مولوی عبدالحی نے بھی تبرہ کیا با آواز بلند، یعنی اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ مولوی عبدالحی اپنی باتوں سے منکر ہو گئے اور مولوی رشید الدین خان صاحب سے کہا کہ مولانا عبدالعزیز کی محبت اور اعتقاد، علم و بزرگی میں مثل تمہارے ہی ہے، تحاوی اور کرکھی کے برابر جانتا ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ میں تو شاہ عبدالعزیز کی اتنی ہی عزت و عظمت کرتا ہوں جتنی کہ امام تحاوی کی، محدث امام کرکھی کی، وغیرہ محدثین فقہا کی۔ یعنی جان چھڑانے کے لیے مولوی عبدالحی نے خان صاحب کو یہ جواب دیا۔ پھر استفسار شروع ہوا، ہر مسئلہ کا جواب دیا جانے لگا کہ چندہ مخالف جمہور کے نہ تھا۔ مولوی اسماعیل نے پہلے ہی استفسار سے ارادہ کیا اٹھ جانے کا، یعنی جس وقت سب سے پہلا سوال ہوا، یہ باقاعدہ مناظرے کی مجلس سجا دی گئی، سب سے پہلا جب سوال ہوا تو مولوی اسماعیل صاحب اٹھنے لگے، یعنی کہ مناظرہ چھوڑ کر مجلس مناظرہ سے نکلنے لگے۔ اس وقت مولوی رحمت اللہ صاحب نے کہا ذرا تشریف رکھیے کہ جناب کے بھی دستخط اس تحریر پر ضرور ہیں۔ مولوی اسماعیل نے کہا میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں، میرے واسطے محتسب لا، اے مردود میرے ساتھ سختی کرتا ہے۔ یعنی کہ اسماعیل دہلوی کے یہ الفاظ تھے جب مناظرے سے فرار ہو رہا تھا اسماعیل دہلوی اور بھاگ رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں جو کہ میرے لیے محتسب میرا حساب کرو گے، اے مردود میرے ساتھ سختی کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں سختی نہیں کرتا، عرض کرتا ہوں۔ پھر مولوی اسماعیل نے کہا میرے رسالے کا جواب لکھ۔ تو مولوی رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ رسالہ آپ کا تو میری بغل میں ہے، اگر فرمائیے تو اسی مجمع میں جواب لکھ دیتا ہوں۔ تو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب غصہ کھا کر کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر مولوی رحمت اللہ علیہ سنت و جماعت کے عالم نے کہا کہ جواب عقلی لکھوں یا مولوی صاحب نقلی لکھوں؟ اسماعیل کہنے لگا جیسا چاہو لکھ دو۔ پھر مولوی رحمت اللہ نے کہا کہ رد جواب اس کا لکھوں گا کہ میں محکوم کسی کا نہیں ہوں۔ مولوی رحمت اللہ نے کہا کہ نئے عقیدے اپنے دل کے بنائے ہوئے کسی سے نہ فرمائیے اور نہیں تو ابھی بحث کر لیجئے۔ تو مولوی اسماعیل اٹھ بھاگے اور چلتے ہوئے، یعنی کہ پہلے ہی مناظرے سے، پہلے ہی مباحثے سے اسماعیل صاحب نکل کھڑے ہوئے اور ان کے اندر اتنی علمی قوت نہ تھی کہ وہ علماء کا سامنا کر سکتے ہیں۔ رشید الدین خان صاحب مولوی عبدالحی سے پوچھا، وہ جواب دیتے، یعنی کہ رشید خان صاحب مولوی عبدالحی سے پوچھتے تھے تو مولوی عبدالحی صاحب جو کہ اسماعیل دہلوی کے ساتھی تھے اور مولوی اسماعیل دہلوی کی طرح سخت تو نہیں تھے، البتہ طریقے انہی کے مطابق چلتے تھے، تو وہ جواب دیتے مولوی رشید الدین خان صاحب کو ایسے کہ قداماء کے خلاف نہ تھے۔ 13ویں سوال میں کہا کہ بدعت کی بحث تھی۔ اب 13واں سوال اس بحث کا شروع ہوا جس میں بدعت کی بحث تھی۔ مولوی عبدالحی نے کہا کہ میرے نزدیک بدعت حسنہ یہی ہے کہ گو اصل ہر بدعت کی بد ہے، مگر سبب نیکی کا اس میں ہو تو حسنہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مولوی اسماعیل نے مولوی عبدالحی نے اپنی طرف سے بدعت کی تعریف یہ کی کہ بدعت جو ہے یہ بد سے نکلی ہے اور ہر بد کام جو ہے وہ بدعت ہے، مگر اگر اس بد میں کوئی نیکی شامل ہو جائے تو یہ پھر بدعت حسنہ بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ بد بھی رہتا ہے اور حسنہ بھی بن جاتا ہے۔ اتنا ہی دماغ تھا مولوی عبدالحی کا۔ مولوی رشید الدین خان صاحب نے کہا کہ اچھا، کیا اصل ہر بدعت کی بد نہیں ہے؟ بموجب حدیث میں تو آتا ہے کہ جس شخص نے من سنہ سنتن حسنۃ ومن سنہ سنتن سیئہ، جس بندے نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے تو سنتن حسنہ آیا ہے، جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا سنتن سیئہ آیا ہے۔ یعنی حدیث میں تو سنت کو بھی برا اور سنت کو بھی اچھا کہا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جو بندہ ہمارے امر میں تبدیلی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور حدیث میں ہے من ابتدع بدعۃ ضلالہ لا یرضاها اللہ، کہ جو بندہ
بدعت ایسی ایجاد کرے جو ضلالت اور گمراہی والی بدعت ہو تو اللہ اسے راضی نہیں ہوتا۔ ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نیا طریقہ نیک بھی ہوتا ہے، بد بھی، اور خدا رسول کی مرضی کے موافق بھی، مخالف بھی، گمراہ بھی، غیر گمراہ بھی۔ اسی سبب سے علماء نے کہا ہے کہ بعض بدعت واجب، مندوب، مباح، بعض حرام، مکروہ ہے۔ یعنی مولوی عبدالحی کی بیان کردہ بدعت کی تعریف کے اوپر 3 احادیث پیش کر کے مولانا رشید الدین خان صاحب جو اہل سنت و جماعت کے جید عالم تھے، انہوں نے مولوی عبدالحی اور وہابیت کی ایسی سر کو بھی کی کہ وہابیت کے اکابر کو جواب نہ آیا۔ خیر، مولوی مخصوص اللہ صاحب ابن شاہ رفیع الدین نے کہا، یعنی شاہ رفیع الدین اسماعیل دہلوی کے چچا اور چچا زاد بائی مخصوص اللہ صاحب نے کہا کہ جس بدعت کی وجہ حسن و قبو ظاہر نہ ہو وہ کیا ہوگی؟ تو مولوی عبدالحی نے کہا کہ جس کی حسن و قبو ظاہر نہ ہو وہ سیئہ ہوگی۔ انہوں نے کہا اس تقدیر پر بدعت و مباح میں کیا فرق رہتا ہے؟ یعنی تمہاری اس تقریر کو دیکھیں تو پھر بدعت کیا ہوگی اور مباح کیا ہوگا؟ تم نے کہا ہے کہ بدعت یہ ہے جس میں حسن و قبو ظاہر نہ ہو، تو جس میں حسن اور قبو ظاہر نہ ہو یعنی کہ کسی چیز کی اچھائی اور بلائی ظاہر نہ ہو تو وہ تمہارے نزدیک بدعت ہے، تو پھر مباح کیا ہوگا؟ تو مولوی عبدالحی کو جب مباح کی تعریف پوچھی گئی تو چونکہ وہ مباح کی تعریف کو بدعت میں رکھ چکے تھے تو لا جواب ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ احکام خمسہ میں سے ایک حکم کم ہو گیا۔ پھر مولوی عبدالحی نے کہا ہر بدعت کو برا اس واسطے میں کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ کا کل یا ظاہر پر ہے اور مخصوص نہ ہو جائے۔ پھر مولانا اہل سنت و جماعت کے خان صاحب نے کہا کہ تخصیص سے کیا قباحت لازم آتی ہے اور عمومات میں تخصیص مشہور ہے۔ مولوی محمد شریف نے پڑھا ما من عام الا وقد خص منہ البعض۔ خان صاحب نے کہا کہ تینوں حدیثیں مذکورہ بالا تخصیص کو چاہتی ہیں، پس تخصیص ضرور ہوئی۔ یعنی خان صاحب نے عبدالحی صاحب کو کہا کہ اگر اس حدیث کو تم کہتے ہو کہ کل بدعہ ہر بدعت دلالت ہے، اس سے تم کہتے ہو کہ یہ قاعدہ کلیہ عامیہ ہے، تو بھائی یہ قاعدہ کلیہ عامی تو ہے نہیں، کیونکہ عام میں سے کچھ چیزیں خاص بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ عموم میں سے خصوص کو ترجیح دی جا رہی ہو، یعنی کہ عام کام میں سے ہر بدعت جائز تو ہے لیکن بعض ایسی بدعتیں ہو سکتی ہیں جنہیں مخصوص کر دیا جائے جو اسلام قرآن کے مخالف ہیں۔ یہاں پر تو ان مخصوص بدعات کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ علماء اہل سنت نے مولوی عبدالحی کو جواب دیا۔ تو مولوی عبدالحی نے کہا جو وہابیت دیوبندیہ سرگنا کہا کہ اصل ہر بدعت کی کبھی بعض علماء کا مذہب ہے۔ توبہ توبہ۔ تو پھر علماء اہل سنت نے کہا، خان صاحب نے کہا یہ قول حضرت مجدد کا ہے، مگر تمہارے مذہب خارجیت و وہابیت سے نہایت دور کہ ان کے مذہب میں جس کی اصل شرع میں پائی جائے وہ تو سنت ہے، بدعت وہی ہے جس کی اصل نہ پائی جائے۔ پھر مولوی عبدالحی نے گوتے میں جا کر کہا کہ یہ قول نووی کا ہے، فتح المبین میں لکھا ہے۔ اسی وقت فتح المبین شرح 40 امام نووی کی پیش کی گئی، عبارت اس مقام کی واضح بلند ما ترجمہ پڑھی گئی، تو پھر مولوی عبدالحی اچھی طرح سے قائل معقول ہو گئے۔ پھر آذان میں بعد دفن کے کلام ہوا، یعنی کہ بدعت پر بحث ختم ہوئی، شکست کھائی انہوں نے۔ پہلے قبر پر بحث ہوئی، قبر سے بھی شکست، قبر کے مسائل پر بھی شکست کھائی، پھر بدعت پر مسائل پر بات ہوئی، اس میں شکست کھائی، پھر آذان کے مسائل پر گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ بعد کسی قدر تکرار کے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا، یعنی اس وقت کے دیوبند اور اہل حدیث کے اکابر نے کہا کہ میں قبر پر آذان دینے میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ پھر کلام ہوا سوم کے فاتحہ کے متعلق، یعنی اب سوم کا یعنی جو بھی جامع مسجد دلی کے اندر معاملات وقوع پذیر ہوئے اس کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ ہر ایک مسئلے میں ادنا آدمی سے قائل
ساکت ہونے لگے، یعنی خاموش ہونے لگے، اور اطراف و جوانے میں بھی یہ تقاریریں اور تحریریں جا بجا پھیل پڑیں۔ سب پر ظاہر ہو گیا کہ مولوی اسماعیل کا طریقہ مخالف ہے تمام سلف صالحین کے، اور اپنے خاندان کے بھی مخالف ہے، اور سبب اعتبار کا وہی نسبت خاندان کی تھی۔ یعنی لوگ چونکہ مولوی اسماعیل کو اس لیے مان چکے تھے کہ اس کا تعلق ایک عالی شان خاندان سے تھا، بس اسی نسبت کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال تھا کہ یہ مولوی صاحب بلا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ جب اس کے بھی خلاف ٹھہرے تو کچھ اعتبار نہ رہا، اور ساری کلی کھل گئی، اور ہر جگہ جو اہل علم تھے متوجہ ہوئے ان کی بے دینی کے اظہار اور اس کے رد پر لکھنے پر آگے بڑھے۔ ایسے سببوں سے آگ ان کے فتنے کی ٹھنڈی ہو گئی، اور نئے دین والے بھی زبان دبا کر بات کرنے لگے۔ یعنی اسماعیل دہلوی اور اس کے ساتھی جتنے تھے وہ بھی زبان دبا کر بات کرنے لگے، چونکہ ان کی ہوا ٹھنڈی کر دی گئی تھی۔ سامعین محترم، یہ ہم نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو ہم نے فضل رسول بدایونی کی کتاب کے صفحہ نمبر 61 تا 64 سے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ قارئین کرام، یہ تھا وہابیت کا سنگ بنیاد جو دہلی میں رکھا گیا، اور ولی اللہ کے خاندان سے مولوی محمد اسماعیل صاحب نے جس نجدی شجر کی آبیاری کا کام بڑی تندہی سے کیا، بڑی تیزی سے کیا، بڑی پھرتی سے کیا، علماء اہل سنت نے اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خاندانی بزرگوں اور دیگر علماء اہل سنت نے مولوی محمد اسماعیل دہلوی کو خوب سمجھایا، لیکن جب کوئی چارہ کر نہ رہا تو بحث و مناظرے کی محفلیں گرم کر دی گئیں۔ یوں مولوی محمد اسماعیل دہلوی اور اس کے ہم نوا مولوی عبدالحی دہلوی اپنے جدید مذہب سے کس طرح ہٹ سکتے تھے، یہ تو نہ ہو سکا، البتہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹا کون اور سچا کون ہے۔ یہ حضرات اپنے اکابر سے روگرداں ہو گئے، یعنی مولوی عبدالحی اور اسماعیل دہلوی یہ اپنے اکابر یعنی شاہ ولی اللہ کے خاندان اور اس سے پہلے جتنے بھی علماء اہل سنت تھے ان کے تمام تر طریقے سے روگرداں ہو گئے، ان کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، خاندان سے رشتہ توڑ دیا، دلی مرکز سے رابطہ چھوٹا، تو اب جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب کے دماغ میں جہاد کا چکر چل نکلا۔ سید احمد صاحب کو صاحب وحی و عصمت بنا لیا، ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، اور صاحب کا روح سیاہی کا داغ ہونے کی خاطر اس خوشنما جال میں بولے بالے مسلمان پھنسائے۔ یعنی مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنے ساتھ سید احمد صاحب کو ملا لیا اور اسے ولایت کا سرچشمہ ٹھہرا کر بولے بالے مسلمانوں کو اپنی زنجیر میں ڈالنے لگے۔ نجدیت کی پوری معلومات حاصل کرنے، نجدیوں سے فتنہ و فساد کے گر سیکھنے کی خاطر حج بیت اللہ کا بہانہ کر کے وہاں کی طرف چلے گئے۔ وہ کیوں گئے اور کیا وہاں سے لائے؟ جتنے منہ اتنی باتیں، حقیقت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کے برگزیدہ بندے، باقی تو صرف عقل و نقل کی باتیں ہیں۔ اس دورے حج کے بارے میں پٹنہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر قیام الدین احمد نے بعض مورخین کے خیالات یوں نقل کیے ہیں، لکھتے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد مولوی سید احمد صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں، یہ کتنے بڑے مسلمانوں کے اندر درار ڈالنے والے شخص تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد صاحب کا شاندار سفر حج ان کی زندگی کا ایک اہم اور فیصلہ کن واقعہ تھا۔ بعض انگریز مصنفوں نے زور دیا ہے کہ سید احمد کا سفر حج ان کی زندگی کا ایک انقلابی واقعہ تھا۔ ان کے خیال میں اسی دوران سفر میں ان کو عربی وہابیت سے زیادہ قریب کا رابطہ ہوا، یعنی ان کا عرب کے وہابیوں سے بہت قریب کا رابطہ ہو گیا۔ کن کا؟ سید احمد صاحب کا، جو کہ
وہابیت سیکھنے کے لیے حج کے نام پر وہاں پر گئے تھے۔ اس کے عقائد بہت متاثر ہو گئے، یعنی کہ سید احمد بریلوی کے عقائد بہت متاثر ہو گئے اور ہندوستان میں ان کی اشاعت کی۔ ایسا ہی ایک مصنف فلوی لکھتا ہے، یہی زمانہ تھا جب کہ ایک شخص سید احمد بریلوی مکے کے سفر سے ہندوستان کو وہ بیج لے گیا جس نے 1832 میں ان کی شہادت کے بعد وہابیوں کو کوہ سیاہ کا رد عمل بخشا اور اطراف تک ان کی گونج یا جٹکار پہنچا دی۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر قابل غور باتیں ہیں۔ ہندوستانی وہابیت پر ایک اور مشہور تر مصنف ہنٹر لکھتا ہے، یہ انگریزی دان تھا، کہ ہنٹر کہتا ہے کہ سید احمد کے قیام مکہ کے دوران میں وہاں کے حکام کی توجہ ان کی تعلیمات کی ان کی بدو قبائلوں کے خیالات سے مماثلت کی طرف منعطف ہوئی۔ یعنی سید احمد بریلوی صاحب جو کہ کعبۃ اللہ میں حج کرنے گئے تھے، لیکن وہاں پر جا کر اہل وہابیت کی نظریات، ان کے عقائد کی طرف ان کے ذہن پھر گیا۔ جن کے ہاتھوں مکہ کے مقدس شہر نے اتنے مصائب اٹھائے تھے، اعلانیہ طور پر ان کی تحقیر کی گئی اور شہر بدر کر دیے گئے۔ اس جور و تعدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہندوستان آئے تو ایک مذہبی خواب میں اور مشرکانہ بداعمالیوں کے مسلح کی حیثیت سے ہی نہیں، بلکہ محمد بن عبد الوہاب کے معتقد اور مرید بن کر آئے تھے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیں، یہ حوالہ محمد مسلم عظیم آبادی، پروفیسر ہندوستان میں وہابی تحریک، مطبوعہ کراچی، صفحہ نمبر 53 سے ہم نے اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ڈاکٹر قیام الدین احمد صاحب ان مصنفوں سے اتفاق رائے نہیں رکھتے، لیکن موصوف کو اس امر کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا کہ نجدی اور ہندی وہابیت اصل میں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ شراب وہی ہے، لیبل جدا جدا ہیں۔ موصوف کی تصریح ان کے اپنے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ دونوں تحریکوں کا مخرج و مبدا ایک ہی ہے، قرآن و حدیث دونوں کے درمیان کچھ مماثلتیں ضرور ہیں۔ ان دونوں تحریکوں نجدی اور ہندی تحریک وہابیت کے ظہور کے وقت دونوں ملکوں میں ایک قسم کے حالات و قوائف تھے اور دونوں اسلام کے اصل اصول کو دوبارہ رائج و شائع کرنے کی ضرورت پر مصر تھے۔ یعنی کہ یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ دونوں جماعتیں، ہندی وہابی اور عربی وہابی، یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم دوبارہ سے اسلام کو منظر عام پر لائیں، جن میں بنیادی چیز توحید پر انہوں نے زور دیا اور ترک بدعات پر زور دیا۔ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید، کتاب التوحید، اور شاہ اسماعیل کی تقویۃ الایمان المعروف تفویۃ الایمان، ان بنیادی امور پر زور دینے میں متفق الخیال ہے۔ اس کا بھی حوالہ نوٹ کر لیں، یہ بھی وہاں سے ہم نے پڑھا ہندوستان میں وہابی تحریک، صفحہ نمبر 57 سے۔ سامعین محترم، یہاں سے ابھی تک آپ کو معلوم ہوا کہ تحریکیں دو ہیں، کام ایک ہی ہے، اور وہی کام ہے جو کہ محمد بن عبد الوہاب کا تھا۔ خیر، غنیمت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہندی اور نجدی وہابیت کی مماثلت تقسیم کر لی۔ باقی رہا ان کا دعویٰ کہ دونوں تحریکیں اپنا مبدا اور مخرج قرآن و حدیث کو ٹھہراتی ہیں اور توحید و ترک بدعات پر زور دیتی ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری رائے تو یہی ہے کہ آج تک ایسا کون سا بد مذہب گروہ کھڑا ہوا ہے جس نے اپنے مخصوص نظریات کا مخرج قرآن و حدیث کو نہ ٹھہرایا ہو، بلکہ ہر ایک گروہ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں، وہی توحید والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی پیمانہ توحید سے ناپ کر تو اولین خوارج نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں مسلمان جاننے والے صحابہ اکرام و تابعین اعظام کو مشرک اور مسلمانوں کو، اس دور کے مسلمانوں کو مشرک کہا اور اسلام سے خارج ٹھہرایا تھا۔ اگر اسی خود ساختہ بات کو لے کر محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے بھی 12 صدی
کہ مسلمانوں کو مشرک بتا کر جہنم کا ایندھن ٹھہرائے، یعنی اسی بات کو جو خارجیوں نے ابتدائی صدیوں میں لی تھی، انہی باتوں کو مولوی محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی، ان دونوں بندوں نے لے کر تمام مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ خیر، ساری امت محمدیہ کو مشرکوں کا جم گٹھا بتانا ان کا شیوا تھا۔ یہ اسی بات پر متفق ہونے کی وجہ سے یہ دونوں حضرات اس ساختہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک کیوں نہ مسلح اور ریفارمر قرار پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تحریکوں میں دو اختلافی امور بھی ذکر کیے ہیں، جن میں سے امر دوم اور موصوف کا ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی وہابیت کا دوسرا ترہ امتیاز ایک مرحلے پر مہدوی تحریک سے اس کا اتفاق تھا۔ مہدی موعود کے ظہور کے عقیدے پر ہندوستانی وہابیوں نے کثیر لٹریچر فراہم کر لیا تھا۔ اس کے بعد سید احمد نے رحلت کی مہدوی تحریکات سے یہ اتفاق و تماثل عرب میں کبھی رونما نہ ہوا۔ یعنی کہ سامعین، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہندوستان کے وہابی تھے، انہوں نے سید احمد بریلوی کو بطور مہدی ہونے کے اٹھایا تھا۔ لہذا ظاہر ہے کہ دونوں تحریکوں میں ظاہری تشابہ ایک مشترک ماخذ استفادہ اور یکساں حالات و قوائف کی موجودگی کا نتیجہ تھا، نہ کہ ایک دوسرے کے متبع و تقلید کا۔ پروفیسر الحاج فیروز الدین روحی اس سلسلے میں اپنی تحقیقات عالیہ یوں پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق کی بات اسی زمانے میں عرب میں بھی وہاں کی مذہبی و سماجی خرابیوں کی بنا پر تجدید و اصلاح دین کی تحریک شروع ہوئی، جس کے قائد شیخ محمد بن عبد الوہاب تھے۔ ترکی کا اس وقت عرب پر اقتدار تھا، لہذا ترکی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اس تحریک کو مصر کے بادشاہ محمد علی پاشا نے ہوا دی، اور یہ دونوں ملک انگریز کے دوست تھے، وہاں اس تحریک کو وہابی کے لقب سے موسوم کیا گیا۔ لہذا ہندوستان میں بھی سید احمد شہید کی تحریک کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شاخ ہی قرار دیا گیا، بلکہ بعض انگریز مصنفین نے یہاں تک لکھ مارا ہے کہ سید احمد شہید جب حج کو گئے تھے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب سے پڑھ کر آئے تھے۔ حالانکہ سید احمد کی پیدائش 1786 کی ہے اور شیخ کا انتقال 1787 میں ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں تحریکیں ایک ہی جذبے اور ایک ہی مقصد کے لیے وجود میں آئی تھیں، اور اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے کم و بیش ایک ہی طریقہ کار دونوں نے اختیار کیا۔ حیران ہوں کہ پروفیسر فیروز الدین روحی صاحب کی اس عبارت اور ان کی اس ساری کتاب کو دیکھ کر کوئی موصوف کو کس مضمون کا پروفیسر تصور کرے گا، یعنی یہ کس طرح کا پروفیسر ہے، کیا لکھتا ہے؟ اس پر اختر شاہ جہاں پوری کلام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو، عربی، تاریخ اور اسلامیات میں کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ اردو کی ادبی شان تو ہر جملے سے نمایاں، عربی دیکھیے تو ساری کتاب میں ایسی کوئی عبارت نظر نہیں آئے گی جو صحیح نقل کر سکے ہوں۔ اسلامیات سے مراد صرف وہابیت کی قصیدہ خوانی ہو کر رہ گئی، اور وہ بھی ثبوت کی محتاج، اور تاریخ دانی کے لیے یہی عبارت کافی رہے گی۔ مزید اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا سن وفات یہاں 1787 لکھا ہے، لیکن دوسری جگہ شیخ نے مسلسل 50 سال دعوت و تبلیغ کے بعد شوال یا ذی قعدہ 1206 مطابق جولائی 1792 میں رحلت کی۔ شیخ نے 4 لڑکے اور ہزارہ شاگرد چھوڑے۔ ناطقہ سرے بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی المتوفی 1831 کے ثانی نگار یعنی مرزا حیرت دہلوی صاحب نے اس سلسلے میں اپنی تحقیق کا نقارہ کچھ عجیب انداز میں بجایا ہے، ذرا کان لگا کر سماعت فرما لیجیے۔ مولوی اسماعیل جو ہندوستان میں فرقہ موحدیہ کا بانی ہے، فرقہ موحدیہ کا بانی مولوی اسماعیل ہے، کبھی کسی نجدی شیخ سے نہیں ملا، اور نہ اس نے ان کی کوئی کتاب دیکھی۔
اس نے وہی تعلیم دی جو کتاب اللہ اور حدیث رسول بتاتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش سے پہلے محمدیت کی بنا اس کے خاندان میں پڑ چکی تھی، اور جو کچھ اس نے اور اس کے خاندان نے حاصل کیا وہ اپنے ہی باپ داداؤں سے تھا۔ اسلامی دنیا میں ایک ہی خاندان ہے جسے غیر کے شاگرد بننے کا افتخار حاصل نہیں۔ یورپیوں کا جو یورپین مصنف ہیں ان کا یہ لکھنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے ہندوستان تک اپنے مذہبی اصول کے خیالات پھیلائے۔ محض لغو اور بے سروپا بات ہے۔ جس برے پیرائے میں محمدیوں کو، جنہیں سخت غلطی سے وہابی کہا ہے، انگریز مصنفوں نے گورنمنٹ کو دکھایا ہے، سخت حقارت انگیز کارروائی ہے۔ گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ اہل حدیث نے کس قدر تسلیم کر لیا ہے۔ آئے ہائے کیا بات ہے! کہتے ہیں کہ گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ اہل حدیث نے کس قدر تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے کیسے کیسے فرما بردار مطیع اس گروہ کے لوگ ہیں۔ ان پر کیا ہندوستان کے کل مسلمان اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، اور کبھی ان کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف سمجھی جاتی ہیں۔ اس کا بھی حوالہ سن لیں۔ یہ جو ہم نے ابھی گفتگو پڑھی ہے یہ خود ہی مرزا حیرت دہلوی کی کتاب حیات طیبہ صفحہ نمبر 266 اور 67 سے ہم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موصوف کے یہاں 3 دعوے مذکور ہوئے ہیں جنہیں ہم نمبر وار یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی۔ موصوف کا یہ دعویٰ کسی سنی یا وہابیتا کو بھی تسلیم نہیں ہو سکتا۔ باب 100 میں ہم کتاب توحید و تقویت الایمان کی مطابقت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، دوسرا دعویٰ کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کا مذہب اپنے خاندان کے مطابق تھا، اور اس محمدی مذہب کی بنا پہلے ہی ان کے خاندان میں پڑ چکی تھی۔ یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ گزشتہ صفحات میں کسی قدر ہم نے اس پر روشنی ڈال دی ہے۔ نمبر 3، تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے پیرو جو پہلے محمدی اور بعد میں اہل حدیث کہلائے، وہ برٹش گورنمنٹ کو بابرکت تسلیم کرتے اور اس کے پورے فرمانبردار اور مطیع ہیں۔ یہ دعویٰ انہوں نے جس عاجزانہ اور دلیرانہ انداز میں کیا ہے، ان کے پیش نظر ہر کوئی کہہ اٹھے گا کشش لفظوں کی ایسی ہے کہ ہم بھی ساد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے یار یہ وابی کس قدر اہل برٹش گورنمنٹ کے وفادار تھے یار۔ حقیقت کچھ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے کتاب و توحید کو دیکھا یا یہ کتاب انہیں دکھائی گئی تو موصوف نے دل و جان سے اس کے مندرجات کو قبول کیا، اس کے مضامین کو قبول کیا، اور اس کے خیالات و نظریات کے ڈھکے چھپے لفظوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ تو شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ اور شاہ عبدالقادر علیہ رحمہ تک شکایتیں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ دونوں حضرات نے بالواسطہ بلا واسطہ سمجھایا بجھایا، لیکن پرنالہ وہیں رکا رہا، پانی باہر نہیں نکلا۔ یہ دونوں بزرگ وفات پا گئے تو موصوف کی باغیں ڈیلی ہو گئیں، خوب کھل کر کھیلنے لگے۔ قانونی طور پر نقص امن کے پیش نظر پابندی لگوائی تو نرالا ہی انکشاف ہوا کہ حکومت کی پشت پناہی تو موصوف کو حاصل ہے۔ آخرکار دلائل کے ذریعے علماء نے اس کا محاسبہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا خاندان اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں اور بھتیجوں نے مولوی محمد اسماعیل دہلوی اور مولوی عبدالحی دہلوی کا محاسبہ شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ دونوں حضرات تھے اور دوسری طرف سارے ملک کے علماء اہل سنت اور پورا خاندان ولی اللہ کا پورا خاندان۔ جب دلائل کے میدان میں ان حضرات کا بید کھلنا شروع ہو گیا تو جو بولے بالے مسلمان ان حضرات کے دلکش الفاظ کے چکر میں پھنس گئے تھے وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت جمعیت فراہم کی تھی وہ بھی منتشر ہو گئی۔
سامعین محترم، ان حالات میں دوسرا منصوبہ تیار کیا گیا جو پہلے کی سراسر ضد ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے سکھوں کے خلاف جہاد کا دلکش نعرہ سجایا تو بادشاہی کا دماغوں میں سودا سما گیا اور لبیک کہہ کر قبول کر لیا۔ اب فکر لاحق ہوئی لاؤ لشکر کی۔ اس کے لیے جہاد کے فضائل اور سکھوں کے مظالم پوری دل سوزی سے بیان کیے جانے لگے۔ ساتھ ہی سید احمد صاحب بریلوی جو پیر و مرشد تھے اسماعیل دیلوی کے، کہتے ہیں کہ ساتھ ہی سید احمد صاحب بریلوی کی وہ شان بیان کی جانے لگی کہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جملہ اولیاء کرام سے انہیں برہا چڑھا کر پیش کیا گیا، صاحب عظمت وہی ٹھہرا کر انبیاء کی صف میں بٹھایا گیا، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور باری تعالیٰ جل جلالہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا سنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک صعود اور اس سے مصافحہ و لین و دین کی کہانیاں گر کر سنائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے اور لین دین کرنے کی کہانیاں گری گئی تھیں۔ صراط المستقیم کتاب لکھ کر اس میں یہ جملہ فضائل و کمالات درج کر کے متبعین کے دلوں اور دماغوں میں سید احمد صاحب کی شان یکتائی کا تصور پیدا کر کے ان کا پوجاری بنا دیا گیا۔ سید احمد صاحب نے بھی اپنی منصب کا